يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکت کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درجات کی بلندی کی دعائیں، بخشش کی دعائیں جناب اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین، جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور سب کی اللہ رب العزت کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. حضرات ذی وقار، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو آپ کو اپنی زندگی میں ایک چیز سے بڑی محبت تھی. محبت تو اور چیزوں سے بھی تھی، لیکن ایک چیز سے اتنی محبت تھی کہ اپنے گھر والوں کے پاس ہی بیٹھے ہوتے تو ان کو چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے. وہ محبت تھی نماز سے، حتیٰ کہ نماز کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے اور فرمایا یا بلال، اے بلال اذان پڑھو اور ارحنا، ہمیں سکون پہنچاؤ، ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچے. اذان سنوں گا مجھے سکون پہنچے گا کہ میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، اب میں نے اپنے رب کے سامنے حاضری دینی ہے، اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نماز سے محبت پیار کرتے تھے کہ اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ادھر سے اذان کی آواز آ جاتی تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس سے اس طرح اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے کہ جیسے کہ ہمیں جانتے ہی. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی کی آخری نمازوں کو آپ دیکھ لیں. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے کندھوں کے اوپر آپ کے دونوں ہاتھ ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں یہ زمین کے اوپر گھسٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی. اس سے آگے چلے جاتے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے اٹھا نہیں گیا اور آپ کی آخری سانسیں تھیں، آپ کے آخری لمحات تھے، تو آپ کی زبان پہ کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ. کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا. ایک انسان ہے نا، اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے،
بڑا پیار کرتا ہے. اگر اس کا یہ ماں باپ اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے ماں باپ کو کسی چیز سے بڑی محبت ہو, بڑا پیار ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے, بہن بھائی اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں باپ کی نشانی یہ میں نے رکھنی ہے, وہ کہتا ہے میں نے رکھنی ہے, وہ کہتا ہے میں نے رکھنی ہے. حتیٰ کہ باپ کے پرانے کپڑے تک وہ اٹھا کے لے آتے ہیں. میرے ایک دوست ہے, پچھلے دنوں کی وائف کا والد فوت ہوا, تو کہنے لگے کہ میری وائف اپنے والد کے یعنی میرے سسر کے پرانی چادر وہ بھی اٹھا کے لے آئی, اینک تھی یا پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ بھی اٹھا کے لے آئی, اور اس کو دیکھ دیکھ کے روتی رہتی ہے کہ یہ میرے بابا کی نشانی ہے. ایک ماں باپ سے انسان اتنی محبت کرے اور ماں باپ کی اس چیز کو اتنا پیار دے اور اس کو دیکھ دیکھ کر یاد کرے جو دنیا کی معمولی سی چیز ہے جس کے ساتھ اس کا باپ محبت کرتا ہے. وہ میرے محبوب جس نے اپنی امت کے لیے زخم بھی کھائے, جس نے اپنی امت کے لیے اپنے دانت بھی شہید کروائے, جس نے اپنی امت کے لیے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو بھی شہید کروایا, وہ میرے محبوب اپنے جاتے ہوئے آخری الفاظ یہ کہے الصلاۃ الصلاۃ کہ لوگوں نماز کو نہیں چھوڑنا. میں یہ پہلے بھی کئی بار مثال دیتا ہوں کہ ایک نافرمان سے نافرمان بیٹا بھی ہو جس نے ساری زندگی اپنے باپ کی بات نہ مانی ہو, باپ کی مخالفت کرتا رہا, لیکن جب باپ اس دنیا سے جاتے ہوئے فوت ہوتے ہوئے کوئی وصیت کر دے کہ میرے بیٹے کو کہہ دینا کہ یہ کام کر لے, نافرمان سے نافرمان بیٹا بھی باپ کی اس وصیت کو پورا کرے گا کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے اس باپ کی بات کو نہیں مانا, کم از کم باپ کی آخری وصیت ہے میں اس کو تو پورا کر کے اس دنیا سے جاؤں, کم از کم اس حکم کو تو مان لو. ہم نے اپنے باپ کے برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ نہیں دیا, ان کے حکم کو درجہ نہیں دیا. پیچھے آپ خطبات کے اندر سن چکے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ کی ساری دنیا کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے. ایک سائیڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو, اللہ کے محبوب ہو, ایک سائیڈ پہ پوری دنیا کیوں نہ ہو, میری اپنی خواہشیں کیوں نہ ہو, اپنی خواہشوں کو قربان کر دوں, اپنی دکان کو قربان کر دوں, اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دوں, اپنی ہر چیز کو قربان کر دے, پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو مانوں اور آپ سے محبت کا جو اظہار کیا اس کا ثبوت تو دوں. جس گھر کے اندر بے نمازی ہے نا, بے نمازی ہے, 10 سال سے اوپر کو بچہ بھی بے نمازی ہے, اس گھر کے اندر اس بچے کی نحوست بھی ضرور ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں گھروں کے اندر بربادیاں آ رہی ہیں, گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں مکتے, گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. جس ملک کے اندر نماز کی پابندی نہ ہو, اللہ کی قسم ہے اس ملک کے اندر فتنے اترتے ہیں, وہ ملک آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے, وہ ملک بربادی کی طرف جاتا ہے. آج دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر ہماری جتنی بھی عوام ہے ان میں سے کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ 95% ہماری قوم بے نماز ہے. 5% ایسے لوگ ہیں جو نماز کے اوپر صحیح طرح سے پابندی کرتے ہوں گے. ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے. اللہ کی قسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں, وہ اپنے عاملین کو, اپنے ماننے والے اور جن گورنروں کو بھیجتے تھے ساتھ یہ حکم دیتے تھے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی تو آپ نے پوری کرنی ہے, لیکن دیکھنا اس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ تیری نمازیں فوت نہ ہو جائیں, تیری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ نصیحت کرتے تھے اپنے عاملین کو. آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھا 99% طبقہ بے نماز, نماز سے دور, اور پھر وہ اس ملک کو چلا رہا ہے. اس ملک کے اندر کیسے اللہ کی رحمتیں اتریں گی, اس ملک کے اندر بربادی اتریں گی.
میرا آج کا موضوع بے نمازی کا انجام نہیں ہے. میں اصل جو چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 5% ہمارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5%، ان میں سے بھی 4% لوگ ایسے ہیں جو غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی 1% طبقہ ہوگا اللہ کی قسم جو صحیح معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوگا. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اس سورت کی میں اور آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، مجھے رات کو یاد بھی ہے، قرآن کھول کے کبھی ترجمہ بھی پڑھنا. اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اللہ، اتنے سخت الفاظ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اللہ فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. بعض نے لکھا ویل نامی جہنم کے اندر ایک وادی ہے. اللہ نے کہا نمازیوں کے لیے وہ ویل نامی وادی ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے. بے نمازوں کو اللہ نے کہا ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کو تو سزائیں ملنی ہے. یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. جیسے بچپن سے پڑھتے پڑھتے داڑھی سفید ہو گئی، آج تک یہ اپنی نماز کو چیک نہیں کر سکا، غافل سے غافل چلتا آ رہا ہے، جیسے پڑھتا آ رہا ہے ویسے ہی پڑھتا آ رہا ہے. کبھی اس نے کوشش نہیں کی کہ میری نماز صحیح بھی ہے نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے، کیسی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی بے نمازوں سے غافل جو ہے ان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر آپ کی نماز اچھی ہے تو آپ کا ایمان اچھا ہے. اگر آپ کی نماز اچھی ہے تو آپ کا گھر اچھا ہے. اگر آپ کی نماز اچھی ہے اللہ کی قسم آپ کا گھر کے اندر رہنا اچھا. اگر آپ کی نماز اچھی آپ کا دنیا میں رہنا اچھا. اگر آپ کی نماز اچھی آپ کا دنیا سے جانا اچھا. اگر آپ کی نماز اچھی ہے قبر کے اندر آپ کا ٹھکانہ اچھا. اگر آپ کی نماز اچھی ہے قبر کے اندر سے اٹھنا اچھا. اگر نماز اچھی ہے میدان محشر میں کھڑا ہونا آپ کا اچھا. اگر آپ کی نماز اچھی ہے تو جنت میں آپ کے لیے رب نے ٹھکانہ بھی بڑا اچھا رکھے. اپنی نمازوں کی فکر کرو، چیک کرو اپنی نمازوں کو. کون سے ایسے نمازی ہیں جن کی نماز ان کو ذرا بھی فائدہ نہیں دیتی؟ پڑھتے آ رہے ہیں لیکن ان کی نماز ان کو فائدہ نہیں دیتی. آج چیک کر لیں. میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کروں گا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کو فائدہ نہیں دیتی. اگر میرے اور آپ کے اندر بھی یہ کمیاں ہوں، یہ کوتاہیاں ہوں تو مجھے دور کرنی چاہیے. مجھے سوچنا چاہیے کہ آج اتنی زندگی گزر گئی، آج سے میں اپنی نماز کو غافل رہا آج تک، آج سے میں اس کو درست کر لوں اور صحیح سمت پہ لے جاؤں تاکہ آگے کی جو نمازی ہیں نمازیں ہیں وہ تو اللہ کے حق پہ قبول ہو جائے. تو یاد رکھیے گا پہلا نمازی جس کی نماز کسی کام کی، نماز تو پڑھتا ہے لیکن کسی کام کی نہیں، اس کو فائدہ نہیں دے، وہ کون سا نمازی ہے؟ اللہ اکبر. جماعت کو بلا وجہ بغیر وجہ کے بغیر شرعی عذر کے چھوڑنے والا نمازی. جماعت کو بغیر شرعی عذر کے چھوڑنے والا نمازی، اس کی نماز کسی کام کی نہیں. یہ دکان کے اندر بیٹھا ہے، اذان اس کے کانوں میں آئی ہے، بیٹھا رہے، اثر ہی نہیں ہے. کوئی نہیں پڑھ لیتا ہوں. پھر کیا کرتا ہے؟ مصلی اٹھاتا ہے، دکان کے اندر پڑھ لیتا ہے. یہ گھر کے اندر بیٹھا ہے، اذان اس کے کانوں میں آئی ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ گھر کے اندر مصلی اٹھا کے پڑھ لیتا ہے. نماز تو اس نے پڑھی ہے لیکن اس کی یہ پڑھی ہوئی نماز کسی کام کی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے. جامع ترمذی کے اندر 217 نمبر حدیث ہے، ابن حبان کے اندر 2064 نمبر حدیث ہے، الجامع الصغیر کے اندر 6300 نمبر حدیث ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ من سمع النداء
فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر. میں نے یہ حدیث کی عربی عبارت پڑھی ہے. آپ نے فرمایا من سمع النداء، جس نے اذان کو سنا، جس کے کانوں کے اندر اذان پڑی، فلم یأتہ، پھر مسجد کے اندر نہیں آیا، وہاں پہ بیٹھا رہا، اپنے کاموں میں مصروف رہا، اپنی دکان کو چلاتا رہا، بیوی بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا، ان کو کھلاتا پلاتا رہا، سارے کام کرتا رہا، اس نے اذان کو تو سنا ہے لیکن مسجد کے اندر نہیں آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فلا صلاۃ لہ الا من عذر. اللہ کے محبوب فرماتے اگر شرعی عذر نہیں ہے تو اس کی پڑھی ہوئی نماز کسی کام کی نہیں ہے. کتنے ہیں آپ ذرا غور کریں. نمازیں مسجدیں بے آباد ہو گئی. اگر کچھ پڑھنے والے بھی ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے مصلی اڑا کے گھروں کے اندر پڑھ رہے ہیں، کوئی دکانوں کے اوپر لگا ہوا ہے. اگر کان کے اندر اذان کی آواز آتی ہے نا تو پھر بغیر شرعی عذر کے مسجد کے علاوہ نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ درست نہیں ہوگی آپ کی نماز. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا بھی آپ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں، 653 نمبر حدیث، اور ابو داؤد کے اندر 553 نمبر حدیث. ایک نبی نے صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس آئے. آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں سے نبینے ہیں. میری اور آپ کی تو اللہ نے اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں جن آنکھوں کے ساتھ ہمیں پوری دنیا نظر آتی ہے، لیکن اگر نہیں نظر آتا تو مسجد کا راستہ نظر نہیں آتا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس آئے 6-7 عذر لے کے. کہنے لگے اللہ کے محبوب گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگنے کے لیے آئے. نبی نے صاحب اللہ کے محبوب میں آنکھوں سے نبینا ہوں، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر سنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر یہ کہنے لگا اللہ کے محبوب میرا گھر سے مسجد تک کا راستہ بڑا دور ہے، اس لیے آنا مشکل ہے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے. تیسرا عذر اس نے پیش کیا اللہ کے محبوب جس راستے کے اندر سے میں آتا ہوں یہ راستہ اس راستے کی طرح نہیں جہاں آج ہمارے دفتر اور پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں. میں کئی پتھروں کو کراس کر کے، کئی پہاڑی کو، جنگلات کو، کیڑے مکوڑے درندے ہیں، راستہ بڑا خراب ہے. اللہ کے محبوب اس وجہ سے آنا مشکل ہے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے. اللہ، اس نے ایک اور عذر دیا کہ اللہ کے محبوب مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا انسان کو کوئی لے، فرمایا مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے. 6-7 اس نے عذر رکھے، جن میں سے ایک عذر بھی ہمارے یہاں پہ نہیں پایا. سڑکیں ہماری ٹھیک، اللہ نے آنکھیں ہمیں دی ہوئی ہیں، سارا معاملہ ٹھیک ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے سارے عذر سنے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے، پڑھ لے. جب مسجد کے دروازے پہ گیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس سے ایک سوال پوچھا. حدیث کے الفاظ فرمایا حل تسمع النداء، کیا تو اذان کی آواز کو سنتا ہے؟ ہائے ہائے. یہ صحابی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نام یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کانوں میں اذان کی آواز تو پہنچ جاتی ہے. آپ نے 3 طرح کے الفاظ حدیث میں مختلف طرح کے ملتے ہیں. آپ نے فرمایا فاتحہ، کسی حدیث کے اندر یہ الفاظ فاجب، کسی کے اندر حیا حل. آپ نے فرمایا تجھے پھر مسجد کے اندر آنا پڑے گا اگر تیرے کانوں کے اندر اذان کی آواز آتی ہے. یہ ہمیشہ اور مسلسل ایک حکم ہے، اس طرح مسلسل اور ہمیشہ کی اجازت تجھے نہیں دی جا سکتی. فرمایا پھر تجھے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنی پڑے گی، کوئی اجازت نہیں. میں اور آپ ذرا غور کریں، اپنی نمازوں کو چیک کریں. بغیر شرعی عذر کے گھر کے اندر نماز پڑھنے والا، دکان پہ نماز پڑھنے والا، میں کہہ چکا ہوں کوئی فائدہ نہیں. مسجد میں آ کے نماز پڑھو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غصہ کرتے تھے جو صحابہ کرام جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے. آپ ایک دفعہ مسجد پہ مصلی پہ چڑھے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، تو آپ نے اتنے سخت الفاظ بولے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ
میرا دل کرتا ہے اس مصلی کے اوپر میں کسی اور کو کھڑا کر دوں. اللہ کے محبوب کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو لوگ ابھی تک نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچے، ابھی تک نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں. فرمایا اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خطرہ نہ ہوتا میں ایسے بدبختوں کو زندہ جلا دیتا. اتنا اللہ کے محبوب اسلام نے غصہ کیا، ان کے گھروں کو آگ لگاتا. آج میرے اور آپ کے گھروں میں آگ، ہر گھر میں آگ لگی ہے. اگر کوئی سمجھنے والا ہو ہر گھر میں آگ لگی ہے. اور تیری بیوی بد زبان ہے، تجھے سکھ سکون کا 2 منٹ گھر کے اندر نہیں گزارنے دیتی، یہ تیرے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اپنی نمازوں کو چیک کر کہ کہیں تیرے بچے، تیری اولاد، تیری بیوی ہے، تو بے نماز تو نہیں ہے. تیرا رزق تجھے پورا نہیں آ رہا اور پھر تو ہر وقت کی پریشانی لیتا ہے. تیرے دل کے اندر یہ لگی ہوئی آگ ہے، تیرے گھر کے اندر تجھے سکون نہیں ملتا. تیرے بچے تیرے نافرمان ہو گئے ہیں تو پھر کسی سے شکوہ نہ کر، کسی سے دعا نہ کرواؤ کہ قاری صاحب میرے بچے نافرمان ہیں. یہ دیکھ تیرے گھر کے اندر بے نمازی کتنے ہیں. اپنے گھر کے اندر سے بے نمازیوں کو نمازی تو بنا دے. اللہ کی قسم تیرے گھر کے اندر رحمتوں کی بارش کرنا میرے رب کا کام ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سختی کی، بغیر وجہ شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. مسجد کے اندر آ کے انسان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی. یہی نماز انسان کے حق میں بہت فائدہ مند ہے اور قیامت والے دن یہ انسان کو اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ اکبر. اگلی حدیث ذرا سنیے گا کہ کون سا ایسا نمازی ہے جس کی نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی. وہ دوسرا بدبخت کون ہے کہ جو نمازیں تو پڑھتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہیں. دوسرا سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 757 نمبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب الاسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آیا اور اللہ کے محبوب الاسلام کے سامنے مسجد کے کونے میں نماز پڑھنے لگا. اب اس نے نماز شروع کی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کو سلام کر کے جانے لگا. جب مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو آپ نے آواز دی، فرمایا ارجی فصلی فانک لم تصلی. اور میرے صحابی واپس لوٹ، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. آپ یقین سے بتائیں اس نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ہاں، نبی پاک کے سامنے اس نے نماز پڑھی تھی، لیکن آپ فرما رہے ہیں دوبارہ لوٹ، دوبارہ نماز پڑھ. تو نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ نماز ہی اس نے ایسی پڑھی تھی جو کسی کام کی نہیں تھی، جو قابل قبول ہی نہیں تھی. وہ نماز ہی ایسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق ہی نہیں تھی. آپ نے یہ نہیں فرمایا تیری نماز نہیں صحیح، آپ نے فرمایا تو نے پڑھی نہیں. وہ گیا واپس لوٹا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر جانے لگا. آپ نے پھر وہی کہا ارجی فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ. تیسری دفعہ کھڑا ہوا، پھر جانے لگا. اللہ کے محبوب نے پھر کیا دیا. اللہ، صحابہ کی نمازیں کتنی پیاری ہوئی. میری اور آپ کی نمازوں کے اندر جیسی آج کل ہمارے منہ میں پڑھی جاتی ہیں، زمین آسمان کا فرق. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، یہ اپنے گھٹنے رسول اللہ صاحب یہ سامنے یوں ٹیک دیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا فوالذی جاء بالحق. اللہ کے محبوب میں آپ کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. فرمایا میں جتنی خوبصورت کر کے پڑھ سکتا تھا، جیسی مجھے آتی تھی میں نے پڑھی. اللہ کے محبوب آپ ہی بتا دیں میری نماز کے اندر کمی کہاں پہ ہے، مجھے سمجھا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو آپ پڑھیں گے، کہنے لگا فعلمنی یا رسول اللہ. اللہ کے محبوب آپ مجھے سکھا دیں. تو آپ نے اس کی نماز جس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی جو مین چیزیں بتائی نا، آپ نے فرمایا نہ تیرے رکوع پورے،
نہ تیرے سجدے پورے، نہ تیری نماز کے اندر اطمینان ہی نہیں ہے۔ فرمایا بغیر اطمینان کے ایسی نماز قابل قبول نہیں۔ پھر آپ نے بتایا رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب الاسلام نے اس کو سکھایا، لیکن سوچنے کی بات ہے ہمارے معاشرے میں دیکھ لو کتنے ایسے نمازی ہیں سوائے ٹکروں کے 3-4 منٹ کے اندر پڑھ کے ہو جاتے ہیں۔ 20 تراویح پڑھنی ہوتی ہے 15 منٹ کے اندر ختم کرتے ہیں۔ اپنی نمازوں کو چیک کریں، اگر یہ ٹھونکے مارنے والی نمازیں ہیں تو پھر اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ سب سے بڑا چور کون ہے پتہ ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے محبوب یہی جو سب سے زیادہ بڑی چوری کرتا ہے وہ بڑا چور ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اسرق الناس الذی یسرق صلاتہ لا یتم رکوعها ولا سجودها۔ فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو ایک رب کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس رب کے سامنے کھڑا ہو کے پھر بھی نماز کے اندر سے چوری کرتا ہے۔ لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ سجدہ اچھی طرح کرتا ہے نہ رکوع اچھی طرح کرتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا چور یہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو کتنے ایسے چور پھرتے ہیں جو نمازوں کے اندر سے چوریاں کرتے ہیں۔ ایک تو پڑھنی جماعت کے ساتھ نہیں، ایک جب آنا ہے تو پھر جلدی سے 4 ٹھونگے مار کے پھر واپس۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ غور سے پڑھیں گے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس طرح بھی فرمایا کہ کئی ایسے نمازی ہیں جو کوے کی طرح ٹھونگے مار کے نماز پڑھتے ہیں، کوے کی طرح ٹھونگے مار کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر جا کے نماز مسجدوں میں دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوں گے۔ ہمارے سنی بھائیوں کو تو اس قدر جلدی کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو رکوع میں جائیں، ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہے تو کھڑے ہو سجدے میں، وہ ساتھ ملنے ہی نہیں دیتے۔ ہماری عوام کی عمومی طور پہ حالت یہ بن چکی ہے، ہمیں ٹائم اس قدر مصروف کر دیا ہے، اللہ کی قسم ہے نمازوں کے اندر جلدی سارا کام اطمینان سے کر لے، لیکن سب سے زیادہ جلدی ان کو نمازوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی نمازی ایسے ہیں جو کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا نماز ایسے پڑھ رہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز نہیں تھی، جلدی سے اپنی جیسے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اس کو دیکھا، فرمایا لو ماتا اللہ حالی ہی حاضی، اگر اس حالت میں تو فوت ہو گیا جس طرح تو نے نماز پڑھی ہے، فرمایا مات علی غیری ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے طریقے پر آپ فوت نہیں ہوگا، تو میرے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارا، میرے طریقے کے بغیر ہی دنیا سے چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا۔ آج کسی کو ہم دیکھیں نا کہیں بھائی جان اپنی نماز صحیح کر لو، کہنا قاری صاحب 40 سال ہو گئے، بڈھے ہو گئے، میں پڑھتے آئے ہوں، تسی کہتے ہیں نماز نہیں صحیح پڑھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کو کتر کے پڑھ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اوے تو نماز کس طرح پڑھ رہے؟ سنن نسائی کی حدیث 313 نمبر اگر کسی نے چیک کرنی ہو۔ حضرت حذیفہ نے اس سے پوچھا کہ تو نماز ہی کتر کے پڑھ رہا ہے، کیسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس کا جواب آگے سے سنیے۔ فرمایا حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ایسی نماز تو اللہ نہیں قبول کرے گا جیسی تو پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگا اے حذیفہ ما صلیت منذ 40 سنۃ، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو کتر کے پڑھ رہا ہے، مجھے تو 40 سال ہو گئے میں اس طرح سے پڑھ رہا ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں حدیث کے الفاظ، کہتا ہے مجھے 40 سال ہو گئے میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا؟ فرمایا ما صلیت منذ 40 سنۃ، اگر تو نے اسی طرح نماز پڑھی ہے جسی طرح میں نے ابھی تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہے تو نے ایک دن بھی نماز پڑھی نہیں۔
یعنی تیری ایسی نماز ہے جو کسی کام کی نہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کئی ایسے نمازی ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. اللہ فرماتے ہیں کئی چہرے ایسے ہوں گے قیامت والے دن جو انتہائی پریشان ہوں گے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، ان کے چہروں کے اوپر خوف ہی خوف ہوگا. کیوں؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، اتنے انہوں نے عمل کیے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں دے. اور میرے بھائیوں 95% تو ویسے ہی قوم بے نمازی ہے. جو آپ پڑھنے والے ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی، آئے ہیں اپنی نمازوں کی فکر کریں، نمازوں کو چیک کریں کہ کہیں میری ساری زندگی کی نماز ردی کی ٹوکری میں نہ چلی جائے. پوچھا کریں کہ صاحب رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، دعائیں کیسے پڑھنی ہیں. انشاءاللہ اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے چلائیں گے اور کچھ اور نمازیوں کا بھی ذکر کریں گے کہ جن کی نماز ان کو فائدہ نہیں دیتی اور ان کی نماز بجائے ان کے رحمت بننے کے ان کے لیے وبال بن جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اريد الا الاسلام ما استطعت وما توفیقی. ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اور کتاب و سنت کے عین مطابق اسلامک ویڈیوز کے لیے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ضرور وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.